اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہم نے اپنا 20واں پارہ جو ہے وہ نصف تک پڑھ لیا تھا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ نصف سے آگے پڑھتے ہیں۔ سورہ قصص ہے، آیت نمبر ہے 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ یعنی جو اہل کتاب سچا ایمان رکھتے ہیں توریت پر، انجیل پر، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سچے دل سے فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ انہیں ان کے صبر کے صلے میں 2 بار اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں، اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اب 2 بار اجر دیا جائے گا، اس کا جو میننگ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بعید نہیں کہ ایک دفعہ دنیا میں ان کو بہترین اجر دیا جائے اور پھر آخرت میں بھی ان کو بہترین اجر دیا جائے۔ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے جو یہ بد دماغ لوگ ہیں مشرکین مکہ، تو ان کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے آپ اپنی جان کو مت گھولیں، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون طالب ہے حق کا، سیدھے راستے کا، تو پھر اللہ اس کو ضرور راستہ دکھاتا ہے، اور جو حق کا طالب نہیں ہے اللہ اس کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں، یعنی آپ کے ساتھ ہم ہدایت اختیار کر جائیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے، یعنی وہ بھی اپنی چیزوں پر نازاں تھے، اپنی مال و دولت پر۔ ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی تو وارث تھے۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے، وہاں کے لوگ جو تھے وہ ظالم تھے۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ دنیا کا ہے وہ یہیں دنیا کا ہی سامان اور اس کی زینت ہے، لیکن اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، یعنی وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے؟ پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو مومن ہے، تو اس سے وعدہ ہے جنت کا، آخرت میں اس کو یعنی بہترین اجر اس کو ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال جس کو میں نے زیادہ دے دیا ہے تو وہ اچھا ہے، یا وہ جس کو آخرت کا وعدہ جس سے میں نے کر لیا ہے؟ تو جس کو دنیاوی مال مل گیا ہے نا، وہ قیامت کے دن پیش ہوگا، یعنی اللہ کے سامنے سختی کے ساتھ اس سے پوچھا جائے گا کہ مال کو تم نے کہاں کہاں لگایا۔ ایک ایک پیسے کا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔
اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا. یعنی وہ خود کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ہم نے گمراہ کر دیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا تھا. اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے. یعنی جن کی یہاں پر لوگ پوجا سے مراد ہے کہ جن کو فالو کرنا، جن کے پیچھے پیچھے چلنا، جن کی اطاعت کرنا، جن کی بات ماننا، اس کا مطلب ہوتا ہے پوجا پاٹ کرنا. پوجا کو یہ نہیں کہ اب ہم آگے بیٹھ کے تو وہ جیسے وہ ہندو کرتے ہیں اس طرح سے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کی ہم بات مانتے ہیں یہاں پر، چاہے وہ کوئی انسان ہے چاہے وہ ہمارا نفس ہے خود. اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ تو یہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پر ہوتے، کاش وہ مسلمان ہو جاتے. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں لوگوں کو. اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی جب میرے پیغمبر تم پر واضح نشانیاں، واضح آیات لے کے آئے تھے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا. تو ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا جن سے رسولوں کو جواب دیا ہے، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے. یعنی وہ بوکھلا جائیں گے کہ اب ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں کہ ہم نے کیا کہا تھا رسولوں سے. لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، توبہ بھی کرے، پھر یقین رکھے اور پھر عمل کرے، عمل صالحہ کرے، تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ کا رب جسے چاہتا ہے حل کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں. اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی ہر چیز کو خلق بھی کرتا ہوں اور منتخب بھی کرتا ہوں. جس کو میں نے اپنا نمائندہ بنانا ہوتا ہے نا، میں خود اس کا انتخاب کرتا ہوں. لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انتخاب کریں کسی چیز کا. اور آپ کا رب وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ثنائے کامل اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. کہہ دیجئے مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے مجھے بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو پھر اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم چشم بصیرت سے دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں تم؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے بنایا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کا فضل روزی تلاش کرو، اور شاید اس طرح کہ تم شکر بچا لاؤ. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہوں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو. اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ناپید ہو جائیں گے. اور بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا. قارون جس کا خزانہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا تھا، جس کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ موسیٰ کی قوم سے تھا، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی باریں گراں تھیں.
یعنی ایک طاقتور جماعت بھی پوری ان کنجیوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی، وہ بھی ان کے لیے مشکل تھا سنبھالنا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی لوگوں نے کہا کہ دیکھ تو غرور مت کرنا، تکبر میں مت آ جانا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، یعنی اسے اللہ کے لیے نفاق کر، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی دنیا میں بھی اچھا کھا، اچھا پہن، اچھا اپنا گھر بنا، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ بے شک یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے جو اللہ ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ ہم یہ مت سمجھا کریں، میں بار بار یہ کہتی ہوں، ہم یہ مت سمجھا کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی خصوصیات ہیں کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے، شاید ہم کوئی نیک بن گئے ہیں، ہم کوئی اچھے ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم اللہ کے وہی گنہگار بندے ہیں، وہی خطا کار ہیں، سزاوار ہیں، لیکن یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی نعمت ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے اور ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر خود ہی سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اس میں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے محلے والوں کو، جس کسی کو بھی ضرورت ہو اللہ کے بندوں میں سے، ہم اس پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے اس سے کہا کہ زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یعنی اس نے خود اپنی طرف اس بات کی جو ہے وہ لی کہ مجھے میری ہی وجہ سے ملا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھی، یعنی وہ زیادہ طاقت بھی رکھتے تھے اور بہت زیادہ لوگ بھی تھے، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو ایسا مجرم ہوگا نا، اس سے پھر کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، اور اس کو سیدھا جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یعنی وہ بہت ساز و سامان کے ساتھ اور اچھی سواری کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ، ظاہر ہے اس طرح سے بن ٹھن کے نکلا ہوگا نا، تو جو لوگ دنیا کو پسند کرتے تھے، گنہگار ہم جیسے، تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی یہ سارا کچھ مل گیا ہوتا، ہم بھی جیسے دوسروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر ہوتا ہے نا ایسا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے اس کا۔ اور جب دوسرے کی اچھی کوئی چیز اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے کہ اللہ جیسی نعمتیں تو نے اس پر نچھاور کی ہیں، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، تو اس کو اس کے یعنی اس کی چیزوں میں اضافہ کر، جو نعمتیں تو نے اس پر کی ہیں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر، اور مجھے بھی اپنے پاک خزانوں میں سے بہترین عطا فرما۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کی چیز دیکھ کے تو جل بھن جائیں، اور کسی کا گھر دیکھ کے تو ہائے اس کا تو کتنا پیارا گھر ہے، ہائے اس کے گھر میں تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، میری گاڑی چھوٹی ہے، ہمیں اس کے پاس کتنا زیور ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم عورتوں کے لیے خصوصاً یہ چیزیں بہت جو ہیں وہ یعنی ہمیں نمایاں لگتی ہیں کہ یہ بہت چیزیں اہم ہیں شاید۔ ہاں اس دنیا میں رہنے کے لیے اہم بھی ہیں، لیکن ایک حد تک ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے نا، ہر کام میانہ روی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی آپ دیکھو کسی کے پاس کوئی اچھی چیز، کسی کا اچھا گھر، تو آپ فوراً اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ یہ سب آپ کا کرم ہے، اس کو بھی آپ نے دیا ہے تو اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کیجیے، اور اپنے پاک خزانوں میں سے مجھ گنہگار کو بھی ایسی نعمتیں عطا کیجیے، یعنی ہم ان نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوں، جل بن نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر تباہی ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف
صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، استغفر اللہ، یعنی وہ اس کا جو خزانہ تھا نا، وہ جو بھی اس نے محل بنایا ہوا تھا یا گھر جو بھی تھا، وہ سارے کا سارا سب کچھ زمین میں دھنس گیا، زمین کے اندر وہ چلا گیا۔ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے موجود نہ تھی، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا، یعنی نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا۔ اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، جو لوگ کل دیکھ رہے تھے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں بھی ایسا ہی سب کچھ مل جائے، یہ تمنا کر رہے تھے، جو وہ کہنے لگے دیکھتے نہیں، وہ کیا کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا، دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی جب انہوں نے اس پر ایک دم سے عذاب دیکھا نا، تو اب وہ ایک دم سے ہوشیار ہو گئے اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ پھر عرض کیا کہ بے شک ہم، یعنی اپنے آپ سے ہی وہ مخاطب ہوئے کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی، یعنی اللہ ہی ہے جو روزی کو کشادہ بھی کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی پھر وہ اللہ کو مان گئے، سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے، اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ آیت ہو بہو ہم نے یوں ہی پیچھے بھی پڑھی نا، تو اللہ بار بار اپنی آیتوں کو ہیر پھیر کر کے اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، مثالیں طرح طرح کی دے کے میں تم کو سمجھاتا ہوں کہ شاید میرے بندے کو سمجھ آ جائے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو بازگشت تک پہنچانے والا ہے، یعنی وہ آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہٰذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے۔ دیکھا نا کتنی کس قدر یعنی سخت آیتیں لگتی ہیں نا ہمیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے یعنی پکارتے ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ کافروں کو ہوش آ جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں ہم۔ اور جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اور آپ مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ سورہ قصص ہمارا مکمل ہوا۔ آگے سورہ عنکبوت، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تم نہیں بخشائے جاؤ گے، نہیں تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا اچھے اور برے اعمال سے، رزق کی فراوانی سے، رزق کی کمی سے، اولاد سے، ہر چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور بے شک ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں، یعنی کون سچے دل سے ایمان لے کے آیا
اور وہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہا۔ اور کون ایسا ہے کہ جو جھوٹا ہے، وہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان لے کے آیا ہے، لیکن جو ہی کوئی مصیبت کوئی مشکل اس پر آتی ہے تو وہ ایمان سے پھر جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ برائی کے مرتکب افراد کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے ہی والا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جفا کشی کرتا ہے، جفا کشی یعنی بے وفائی جس کو کہتے ہیں، نافرمانی، تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے جفا کشی کرتا ہے، یعنی وہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تو یقیناً سارے عالمین سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی اس کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، وہ تو اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو کوئی بھی اچھے اعمال کرے گا یا اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہ اس کو خود انسان کو ہی فائدہ دے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔ یعنی جو نیکیاں کرتا رہے گا نا انسان، تو اللہ کہتے ہیں اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں ہو بھی گئی نا تو پھر ہم ان کو دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہے نا پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ، اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ہی دفعہ کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جب وہ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا پھر دونوں میں سے ایک، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ جب مال خرچ کرنے کا کہا گیا تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرو۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بہت جگہوں پر کہا گیا اور یہاں پر بھی کہا گیا، لیکن اگر والدین آپ کو شرک پر مجبور کریں، شرک پر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، شرک کے متعلق یعنی اتنا بڑا یہ اللہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے کہ اگر تمہارے والدین بھی یہ کام کر رہے ہوں اور وہ تجھ سے کہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ باقی ہر کام میں والدین کا جو ہے وہ حکم ماننا فرض ہے۔ تو تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے، نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اذیت پہنچتی ہے نا، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند تصور کرتے ہیں۔ یعنی پھر جب کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً جو ہے وہ اپنے ایمان کا ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہیں۔ یعنی اللہ کو اس دنیا میں یہ جاننا ہے، ہم یہاں پر اچھے کام کرنے والے بنے یا ہم برے کام کرنے والے بنے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کفر کرنے والے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نا، اس سے اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ، کہ وہ خود تو ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہ ہی قرآن کو مانتے تھے، لیکن مسلمانوں کو بھی وہ بہکاتے تھے کہ ہمارے طریقے پر چلو
تو ہم تمہارے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیں گے، یعنی قیامت والے دن جناب موسیٰ تم کو بخشوا لیں گے، جناب عیسیٰ بخشوا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان کی ضرور پرسش کی جائے گی، یعنی ضرور ان سے پوچھا جائے گا اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہے ہیں۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم تکذیب کرو گے، جھٹلا دو گے، تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کرے۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے آسان ہے سب کچھ، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا۔ جب اس نے اتنا کچھ پیدا کر لیا ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، نہ جانے کیا کیا، تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا؟ اور کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کیسے کی، پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ انسان بس چپ کر کے اور بس اپنی ہی زندگی میں موج مستی کے ساتھ نہ جیے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کس طرح سے میں نے خلقت کی ابتدا کی، جانو چیزوں کو، اور بڑے بڑے سائنسدان بنو، یوں ہی چپ کر کے بیٹھے نہ رہو۔ اور آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ٹک ٹاکرز بن رہا ہے۔ ٹک ٹاکر بننا بری بات نہیں ہے، لیکن اچھے کام کے لیے ٹک ٹاک کریں نا۔ قرآن میں اتنی چیزیں ہیں کہ اس پہ بھی اگر ہمارے سارے بچے کام کرنے لگ جائیں تو پھر بھی قرآن کے اندر جو علم ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا، اور جن کا دھیان جاتا ہے دیکھیں وہ بڑے بڑے سائنسدان بن گئے ہیں نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یقین اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی اللہ کی آیات کا، قرآن کا بھی انکار کر دیا اور اللہ سے ملنے کا، قیامت کا بھی انکار کر دیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا، یعنی جناب ابراہیم جب ان کو بلاتے، تنبیہ کرتے تو وہ جواب دیتے۔ جواب تھا ان کا کہ وہ کہیں کہ انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو۔ وہ کہتے تھے کہ جناب ابراہیم کو قتل کر ڈالو یا جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو، تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ یعنی یہاں تم ایک دوسرے کا منہ رکھتے ہو کہ نہیں میں اگر بتوں کو چھوڑ دوں گا تو میرا یہ فلانا رشتہ دار کیا کہے گا، یہ کیا ہوگا، میرا یہ کیا ہو جائے گا مجھے،
میری برادری چھوٹ جائے گی، میں تنہا رہ جاؤں گا، اس طرح کی تم اگر باتیں سوچتے ہو نا تو مت یہ سوچو، کیونکہ قیامت کے دن سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی مشکل کو آسان نہیں کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنی رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اجر دیا، یہی ہے وہ دوہرا اجر جس کا اللہ کہتے ہیں، دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور لوط کو بھی رسول بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شک تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو؟ بس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، استغفر اللہ۔ تو لوط نے کہا کہ میرے رب ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی وہاں کے لوگوں کو ہم ہلاک کرنے آئے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرستادے یعنی ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہو گئے۔ تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں، نہ ہی محزون ہو، یعنی غم نہ کریں اور نہ ہی کوئی خوف کریں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ یعنی وہ فرشتے خوبصورت نوجوان شکلوں کی صورت میں آئے تھے، تو جناب لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بد عملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری کے شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ بس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ راست سے روک کے رکھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔ اللہ کہتے ہیں عقل والے تھے وہ، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں سوچا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری گرفت سے نکل نہ سکے۔ بس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لیا۔ پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے، ان پر یعنی پتھر کی وہ آندھی جو ہے وہ چلی، پتھر کی برسات، اور کچھ چنگاڑ نے گرفت میں لے لیا، ایک بہت ہی چیخ دار آواز تھی جو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، یعنی وہ زمین کے اندر ہی اللہ نے ان کو گم کر دیا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا پانی میں۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے، اے اللہ اس عشرے کے صدقے میں تمام اپنے لوگوں کو، تمام امت محمدیہ کو بخش دیجئے اور ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اور ہمیں اپنی اس کتاب کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی قوت اور طاقت عطا کیجئے، اور پھر ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اپنی جتنی بھی زندگی ہے میرے مالک وہ ہم آپ کی فرما برداری میں گزار سکیں۔ آمین الہی آمین۔ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے، بلکہ دعا میں جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے نا تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ خلق کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرشتے کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ان طاق راتوں میں اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کیجئے، جو چیز آپ خود چاہتے ہیں نا وہ آپ پوری امت کے لیے مانگیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کریں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور ہم سب کو امت واحدہ بنائیں اور ہم سب کو امت محمدی بنا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔